اسلام بڑا حسین مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ بھی بند ہو سکتی ہے، انسان بھی سو سکتے ہیں، تو اس رب سے ڈر جا جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ایک پکا کیمرہ تیرے اوپر فٹ ہے تو اس کا خیال کر۔ جب لوگ لوگوں سے ڈر کے نیکی کرتے ہیں تو وہ جزوی طور پر نیک ہوتے ہیں، وقتی طور پر۔ جتنی دیر لوگ موجود رہیں گے نیک رہیں گے، اور جب لوگوں سے اوجھل ہو جائیں گے پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ میرا خیال ہے ویڈیو والا ویڈیو دے ہی دے گا، آپ تھک نہ جائیں، ایک ہاتھ کھڑا رکھ کے یہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا خیال ہے کہ خیر والا معاملہ ہے، مل جائے گی آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ تھک جائیں گے، اور ضروری تو نہیں نا ہر آدمی کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا، کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر وہ میسج آتے رہتے ہیں تو پھر بندہ وہ بھی پڑھنے لگ جاتا ہے تو الجھ جاتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر توجہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ لائٹیں کم از کم بند کر دیں، آنکھوں میں پڑتی۔ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے؟ نیک کون ہوتا ہے؟ جو مائک کے آگے آ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرے، پگڑی بڑی صاف باندھے، جو لوگوں پہ یہ روب ڈالنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں تم میں سے اچھا ہوں، نیک کون ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی ہیں، تنہائی جس کی پاک صاف ہو۔ لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں، میں یہاں آیا ہوں تو میں نے کپڑے بدلے ہیں، وضو کیا ہے، دستار باندھی ہے، خوشبو لگائی ہے، لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ جب میں صبح اٹھوں فجر کی نماز کے لیے، صبح فجر کے لیے جب میں اٹھوں تو پھر بھی میں یہ دیکھوں کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں، اب مجھے پھٹا لباس پہن کے نہیں جانا چاہیے۔ اب میں کئی دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں، ملنے آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں، مسجد کی ٹوپی پہن کے ولیمے پہ بھی جاتے ہو؟ بارات کے ساتھ بھی جاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں، جو لباس پہن کے تو شادی میں جانا پسند نہیں کرتا، مسجد میں کیسے آ گیا؟ وہ ٹروزر پہن کے جو تو منگنی میں جانا پسند نہیں کرتا، تو نے کیسے پسند کیا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ پہن کے۔ تو نیک وہ آدمی ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ بندوں کے سامنے لوگ ڈرتے ہیں، بندوں کے سامنے بڑا ہی ڈرتے ہیں، بڑا ڈرتے ہیں لوگ، برادریوں سے ڈر رہے ہیں، قبیلوں سے ڈر رہے ہیں، اپنے اپنے رسم و رواج سے ڈر رہے ہیں، کچھ بچی کے سسرال والوں سے ڈر رہے ہیں، کچھ بچے کے سسرال والوں سے ڈر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ ہو کے، ملا رومی کہتے ہیں ماں باپ ہے پر اولاد سے ڈرتے ہیں کہ بیٹا کیا کہے گا، بیٹی کیا کہے گی۔ کچھ ایسے اساتذہ ہیں جو کچھ ایسے جملے زبان سے ادا نہیں کرتے کہ شاگرد کہیں کہیں گے کہ استاد کیا کر رہا ہے، اور کچھ ایسے پیر بھی ہیں جو مریدوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ بگڑ گئے تو پھر آستانہ کیسے چلے گا۔ ڈر رہی ہے دنیا، ڈر رہی ہے، سب سے ڈرتے ہیں۔ سن لو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ مصطفیٰ کریم کے جملے ہیں، یہ حضور کے لفظ ہیں، یہ محبوب نے ہمیں مفہوم سمجھایا ہے، اس کو سمجھ لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ سے نہیں نہ ڈرے گا پھر وہ ہر ایک سے ڈرے گا۔ تو نہ ڈر اللہ سے، پھر تو ڈرتا ہے تو جتنا مرضی بڑا کوٹ پہن لے، تو جتنی مرضی بڑی گاڑی میں گھوم، تو جتنی مرضی اونچی سیٹ رکھ کے، اونچی کرسی رکھ کے کوٹھی بنا لے، لیکن اگر تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر تو ہر بندے سے ڈرے گا۔ تو روب ڈال لے تھوڑی دیر کے لیے، غریب آدمی دبک جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ہر ایک سے ڈرے گا، اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے گا اللہ ساری مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دے گا، پھر ختم ہو گیا، پھر کسی سے نہیں ڈرے گا۔ لیکن جب تک اللہ سے نہیں ڈر، ہم سہمے لوگ ہیں، ہم ڈرے لوگ ہیں، ہم سارا دن ڈر کے گزارتے ہیں۔ اگر ہمیں لوگوں کا ڈر نہ ہو، ہم تو سویرے اٹھ کے ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، مسواک نہ کریں، ہم تو ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے دیکھو اس کے منہ سے بدبو آ رہی۔ ہم ڈر کے سارے کام کرتے ہیں۔
کسی کی شادی میں اس لیے جاتے ہیں کہ برادری ناراض ہو جائے گی کہ خود ہم اس کے ہاں گئے تھے تو یہ آیا کیوں نہیں. ہم تو بھائی تعزیت کرتے ہیں لوگوں سے ڈر کے. یاد رکھو یہ زمانہ بھگا کے تھکا دے گا، یہ راضی نہیں ہوگا. آپ بھاگتے رہیں، لوگ دیواروں تک، قبروں کی دیواروں تک چلے گئے. پر یہ دنیا کی محبت اس طرح کی ہے جس طرح بھیڑوں کی محبت ہوتی ہے. اس طرف والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر والی کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی. یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے. آپ فرمایا کرتے تھے یہ نکل جائیں گے. کب تک بندوں کو راضی کرو گے؟ کب تک راضی کرو گے؟ ادھر والے رشتہ داروں کو ناراض کرو گے، راضی کرو گے تو ادھر والے ناراض ہو جائیں گے. ادھر والے دوستوں کو راضی کرو گے تو پیچھے والے بگڑ جائیں گے. تو حضور پھر کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے ایک رب کو راضی کرو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا اگر رب رحمان تم سے راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا. پھر لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت. اللہ کا خوف پیدا کریں، ڈرا کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ ذہن بنائیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں اپنے ماموں سے مرید ہوا نا حضرت سری سختی سے، تو میں نے ان سے وظیفہ پوچھا. لوگ کہتے ہیں کہ کامل پیر نہیں ملتا، تو میں کہا کرتا ہوں کہ مرید ہی کوئی نہیں ملتا. کوئی مرید نہیں، سارے تویزوں والے ملتے ہیں. کہتے ہیں حضرت صاحب آپ مہربانی کریں ایسی پھونک ماریں کہ سویرے اٹھوں تو میرے پلنگ کے نیچے 2 توڑے نوٹوں کے پڑے ہوئے ہوں. تو یہ حضرت صاحب کو یہ والی پھونک آتی ہوتی تو وہ اپنے پلنگ پہ نہ مار لیتے، وہ تیرے پلنگ پہ مارنا تھی ان کو یہ پھونک. کہتے کوئی ایسا کام چلے کہ وہ پیسہ ہی پیسہ ہو جائے. تو میں نے کہا یہ جو تجھ سے 1000 روپیہ لے رہا ہے 2000 لے رہا ہے، اگر یہ پھونک ہوتی تو یہ پہلے اپنی پٹاری پہ مارتا. بھائی طریقت اور تصوف کس چیز کا نام رکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرید کا وہ تصور ہی نہیں کہ میں نے معرفت الہی حاصل کرنی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ تک جانا ہے. رویہ بالکل دوسرا ہے. جب میرا رویہ یہ ہے تو پھر سامنے والے کا بھی تو وہی ہوگا نا. اس لیے کہ جیسی میری نیت ہوتی ہے لوگ بھی مجھے ویسے ہی ملا کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب میں اپنے مرشد گرامی حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا، مرید ہوا تو میں نے وظیفہ پوچھا تو حضرت نے مجھے وظیفہ بتایا. وظیفہ، توجہ ہے میری بات پر؟ وظیفہ بتایا. میں نے کہا حضور کیا وظیفہ ہے؟ کہنے لگے تو نے اس بات کا تصور جمانا ہے، ہونٹوں سے رٹا نہیں لگانا، تو نے تصور جمانا ہے. کیا؟ تو نے تصور جمانا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے، یہ رٹا نہیں لگانا لفظوں کے ساتھ. اس کا تصور جما. اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے، اس پر غور کر، اس کا رٹا لگا. پتہ ہے نیک کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، نیک نہیں کہتے. حج کرنے والے کو شریعت نے اسے حاجی کہا ہے، پرہیزگار نہیں کہا. زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا سخی ہے، پرہیزگار. پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو محتاط زندگی گزارتا ہے، جو بے تکے جملے نہیں بولتا، جو بے تکی سوچے نہیں سوچتا، جو فضول سوالات نہیں کرتا، جو مبہم زندگی نہیں گزارتا، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، جو کبھی بھی اس رستے پہ نہیں پڑتا جس رستے پہ اسے کوئی کام نہ ہو، جو بڑھ بڑھ کے آگے اپنا آپ دکھاتا نہیں، جو ہر روز بھاگ بھاگ کے اس طرف نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے بھی جاننے لگ جائے، کوئی مجھے بھی سمجھنے لگ جائے. وہ متقی نہیں. متقی تو وہ ہے جو گناہ سے بچے، اللہ سے ڈرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے. میں نے کچھ کھجوریں، کچھ سرکہ، کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا. فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینے کا طے کیا تو ایک صحرا آیا. دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا. رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم سفر کے ایام چل رہے تھے. میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. کہتے میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا. میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا. وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی. غریب آدمی تھا،
بکریاں چراتا تھا. ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں, بھئی آ جا تو بھی کھانا کھا لے. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میاں آ جا روٹی کھا لو. کہنے لگا نہیں اللہ آپ کو جزا دے, میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے. اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے. فرماتے ہیں میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو. کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے. میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اصرار کیا, میاں تھوڑی سی کھا لے. کہنے لگا حضور اصرار نہ کریں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نام ہی رکھوں تو خیر ہے. رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے. رب بندوں سے پیار کرتے, اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی ہیں. مزدور روزہ رکھ کے دیکھے, وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. حضور نے تو کہا صوم تصحو, تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا. یہ تو تندرستی والا کام ہے. کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے. صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے, صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے, صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے. ذرا دیکھوں تو صحیح, آزماؤں. آپ فرماتے میں اٹھ کے قریب گیا, کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھیں اس کے پاس, 300-400 بکری چرا رہا تھا. تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا. میں نے کہا بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں, دیہڑی پہ کام کرتا ہوں, مزدوری لیتا ہوں, ان کا مالک تو کوئی اور ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے, کہہ دینا مالک سے. تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا, پھٹے ہوئے کپڑے تھے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا. فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی تھی, سر پہ ریت تھی, کپڑے پرانے تھے, مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ, باتوں میں اتنا اثر. فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں. وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ جب عرش کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا, تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, ایک تقریر ہوتی ہے, میں لچھے دار خطاب کروں گا, میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا. آپ او بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے, زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے. زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری. تقریر بھی اثر کرتی ہے, اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے, یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے, اس میں شک نہیں. لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کہتے وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا. تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا. حضرت عبداللہ ابن عمر, اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا راجل صالح. عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے, حضور نے کہا نیک آدمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے. فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا, پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں, پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دیں. تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ, میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے, یہ بکریاں اب تیری ہیں. بھائی خدا را اللہ سے ڈرنا سیکھیں, رب کریم کا خوف پیدا کریں. آپ یقین کریں میں پولیس کی بات نہیں کرتا, MNA کی MPA کی بات نہیں کرتا, لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا, ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا. غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے
اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں. ہم بڑے سخت ہوتے ہیں. ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دے موبائل, اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے. سنیں میرے عزیز, خوف خدا پیدا کریں, لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں. ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دیں. ایسی باتیں نہ کریں جو اتنی تکلیف کا سبب بن جائیں کہ پھر ہمارے لیے آزمائش ہو جائے آنے والے وقت میں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوف خدا کا رستہ دکھایا, ہمیں بتلایا ہے. پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اب سے رب سے ڈرو. ایک بزرگ تھے بغداد کے, شیخ حسن ان کا نام تھا. وہ جب نماز کی امامت کرتے نا, بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے, جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا رحم فرما. اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا. تو شاگرد اکثر سنتے کہ ہر نماز کے بعد استاد جی دعا کرتے ہیں. شاگرد پوچھتے حضور اس تاجر کی وہ بیویاں, نہ تاجر کا نام نہ بیویوں کا پتہ. تو آپ فرماتے تمہیں کیا, میں دعا کرتا ہوں نا, جس رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں اس رب کو تاجر کا بھی پتہ ہے, بیویوں کا بھی پتہ ہے. تو ایک دن سارے شاگرد اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے, استاد جی آج بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے, آج ذرا آپ بات تو کریں, معاملہ کیا ہے, وہ کون سا تاجر, کون سی بیویاں. تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا, بے اولاد تھا. اللہ اکبر. تو وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا. اس کی اولاد نہیں تھی, کئی مہینے اسے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکاح ہی نہ کر لوں, میرے پاس اتنی مال و دولت ہے. تو وہ گیا, اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی, مکان بنا لیا, نکاح کر لیا. پہلی بیوی کو بتا نہ سکا. یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں, انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے. ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں, بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حیث دی ہوتی ہے. یہ وہ جب مشین بنی تھی نا جھوٹ پکڑنے والی, تو اس وقت ایک بڑے دانشور نے کہا تھا, اس نے کہا تھا یہ غلط کیا گورنمنٹ نے مشین بنائی ہے جھوٹ پکڑنے. خاوند کا جھوٹ پکڑنا تھا تو اس کی بیوی سے بات کر لیتے, وہ فٹافٹ پکڑ لیتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے, خاوند کو بھی پتہ ہوتا ہے. اور یہ محبت کا رشتہ ہے نا, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب ذرا تیری توجہ اس طرف نہیں ہوتی تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ علیہ, اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہو. تو حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی, کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے, وہ تو سارا پتہ چل جاتا ہے. تو بیوی پتہ کر لیتی ہے, اسے خبر ہوتی ہے. ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا, مرد اس کا لباس ہے, دونوں ہی جانتے ہیں کمزوریاں بھی خوبیاں بھی. تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا 2-1 دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد, تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں. نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں, نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے, کوئی معاملہ ہے. لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا, ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتہ تو کر ماجرا کیا ہے. وہ گیا. اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ, تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا, تکلیف والی بات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خاوند نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے, ایک گھر بھی لیا ہوا ہے, ایک بیوی بھی ہے. اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں. لیکن اب کہ جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے, تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا, شدید بیمار. خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا, وہ بیمار ہی اتنا تھا, میں نے مناسب ہی نہ سمجھا, تیمارداری کرتی رہی, تندرست ہوگا تو بات کروں گی. اللہ نے موقع نہ دیا, وہ تاجر انتقال کر گیا. ادھر دیکھیں جی میری طرف, وہ انتقال کر گیا. اب عدت گزری تو اس بیوی نے, بغداد والی نے, اس نے اس کا کل مال, چونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں, یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا, اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا. عدت گزرتے اس نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا, اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. اور بھائی یہ کردار مسلمانوں کا ہے. ہم آج کل پتہ کیا سمجھتے, کہتے ہو وہ تو بڑے لوگ تھے,
وہ بڑے لوگ نہیں تھے، وہ مسلمان لوگ تھے. ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے. وہ بھی نمازی تھے، حاجی تھے، وہ سارا کچھ تھے. بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دور است، ایسی کوئی بات نہیں. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی اس نے سارا کچھ رکھا، جاسوس کو ساتھ لیا اور شام، ملک شام پہنچ گئی. اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی، پر میں تو جانتی ہوں نا، میں تو جانتی ہوں نا. اور یہاں تو میاں لوگ 2 مرلے کے لیے جعلی کاغذات بنوا لیتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں. خاتون ہو کے، شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں، آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث تو رکھ اپنا مال. اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی کریم کی ماننے والی. کا کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا شوہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا، اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں. تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا، اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور کہہ گیا تھا مرضی کا نکاح کر لے. وہ چونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا، اب اس مال میں سے میرا کوئی حصہ نہیں، یہ سارا ہی تیرا ہے. اب میرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں، تو رکھ لے، سارا ہی تیرا. شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے، میں پیر اور صوفی ہو کے ان 2 بیویوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے. لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان 2 عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پہلے ان کے لیے. جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سنورے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیانتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں. ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پر، کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی. وہ میرے بھائی لقمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نیند نہیں آتی. وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچوں کو کھلانا جرم سمجھتے ہیں. آج ہر گھر سے چیخنے کی آواز آتی ہے، ہر ایک کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ہر آدمی سہما اور سمٹا ہوا رہتا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب میرے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، بڑے پیروں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا، آپ بھی چلیے. تو میں نے کہا یار میں تو عمل شامل نہیں ہوں، نہ لمبا چوڑا تعویذ دھاگا مجھے تو نہیں آتا. ہاں حدیث مبارکہ میں جو وظائف بتائے گئے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لو. کہنے لگے نہیں جی نہیں، بڑے لوگوں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر جن نہ ہی ہو وہاں پہ. کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا اگر کسی یتیم کا مال گھر کے کسی کونے میں لگ جائے تو پھر چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی، وہ پھر ہمیشہ آتی، پھر گھر سے خوف آتا ہے. اور اگر کسی کے پیسے دبا کے آدمی رات کو سوئے پھر اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، پھر اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے. پھر وہ تعویذوں والا مسئلہ نہیں، وہ توبہ والا مسئلہ ہے، وہ استغفار والا مسئلہ، وہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ ہے. رب کریم کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ انسان کو سجائے گا، یہ سنوارے گا. ہم مسلمان ہیں. ہر دوسرا لفظ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے، وقت آنے والا ہے. ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ حساب کتاب کرے گا. تو بھئی جب ہر دوسرے فکرے پہ یہ بات بولتے ہو تو پھر بدلنا کب ہے؟ پھر سچ کب بولنا ہے؟ پھر دیانتداری کب کرنی ہے؟ اگر یہ پاک کہہ کہ مر جانا ہے، کنفرم ہے، پھر اس کی تیاری کب کرنی ہے؟ پھر اس کے لیے پروگرام کب بنانا ہے؟ جس آدمی نے 1 ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹکٹ آج کرائے گا یا ابھی کرائے گا؟ شام کو جانا ہو تو ہفتہ پہلے کرائے گا نا. تو یہ کس طرح کا جانے والا ہے جو کہتا ہے اس وقت تیاری کروں گا جب پکا پتہ چل جائے گا کہ شام کو مر جانا ہے؟ اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا، ہمیں سنوارے گا. زندگی میں بڑی بہاریں ہم نے دیکھ لی، بڑے رنگ دیکھ لیے، بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں. کسی کو 30 سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے، کسی کو 40 سال بیت گئے خطاب سنتے، کسی کو 15 سال ہو گئے بات سنتے. تو بدلنا کب ہے؟ اب اس بات پہ عمل کب کرنا ہے؟ کیا تقریریں سننا ایک رسم کا نام ہے؟ کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ذرا پوسٹر شائع ہو جائے، مولانا کی فوٹو آ جائے،
کیا اس لیے یہ سارے کام کیے جاتے؟ تبدیلی کب آئے گی؟ کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے؟ کب ہم تیار ہوں گے کہ بس بھئی اب ختم دنیا کی دور سے باہر، اب مسجد میں کب آئیں؟ کس وقت وہ وقت آئے گا جب جمعے والے دن لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی میں نے کرنی، آج مسجد میں جھاڑو؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پہلی رکعت، ادھر دیکھو میری طرف، کیا معاذ اللہ تعالی ہم ان باتوں کا بھی اس کان سے سن کے ساری زندگی دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ بات سنی اور ٹال دی؟ کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چلے تو تم قرآن اندازی کرو؟ کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ یا موٹر سائیکل کی قرآن اندازی میں تو 50,000 کا مجمع ہو جاتا ہے. یہاں محفل، اب تو اللہ تعالیٰ محفل والوں کو توفیق ہدایت عطا کرے، وہ عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو باندھ کے رکھتے ہیں. اور میں کہتا ہوں بس کرو یار، ٹکٹ دینا ہے تو اپنے امام مسجد کو دے دو چپ کر کے، کسی غریب کو دے دو، عمرہ کار آئے. اب عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو بٹھاؤ گے محفل میں؟ جس نے آنا وہ خدا کے لیے آئے یا محمد مصطفیٰ کے لیے آئے، خبردار کسی اور لالچ کے لیے کوئی نہ آئے. یہ تو خیر کا کام ہے، یہ تو چپ کر کے دینا چاہیے. اور بھائی کب قرآن اندازی کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چلے جمعے والے دن پہلے آنے کا ثواب کیا ہے، تم قرآن اندازی کرو. کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ رسم سمجھ لیا ان سب باتوں کو؟ بس ٹھیک ہے، ایک بڑا زبردست آج میں نے خطاب سنا جی 1.25 گھنٹہ، پھر کیا اثر ہوا اس کا؟ کیا رزلٹ نکلا؟ اس پر عمل کب ہوگا؟ وہ جو میں باتیں سناتا ہوں لوگوں کو بیسیوں اور سینکڑوں، تو میں نے عمل کب سٹارٹ کرنا ہے؟ جنہوں نے نبی پاک سے سنا تھا انہوں نے عمل کیا تھا، انہوں نے سنا تھا انہوں نے. ادھر دیکھو، حضرت عمر کا وہ دور تھا کہ آپ کی ایک لونڈی کلمہ پڑھ گئی تو ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ مجھے الٹا لٹکا کے جناب عمر مارتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے تو پانی منگواتے تھے. اور جناب عمر وہ شخص تھے کسی کی جرت نہیں تھی کہ بات کرے، لیکن بس پھر بدل گئے عمر، پھر اللہ کا خوف آ گیا. پھر جو شخص کبھی نہیں رویا تھا وہ بات بات پہ رونے لگا، جو کسی کے آگے نہیں جھکا تھا وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے معافیاں مانگنے لگا. بدل گئے نا، اللہ کا خوف آ گیا نا. اب وہ اکڑی ہوئی گردن نہیں رہی. اب مسجد میں بھی آ کے یہ نکاح کے پیچھے ہٹو، تمہیں پتہ نہیں میں چودھری ہوں، یہ میری جگہ ہے. اب وہ بات بدل گئی، اب وہ رویہ نہ رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت تو ایک قبیلے کے سربراہ تھے نا، صرف ایک قبیلے کے. اور جب فاروق اعظم بدل گئے تو 24 لاکھ مربع میل کے حکمران، 24 لاکھ مربع میل کا واحد حکمران. اور جب کیسر و کسرا جیسے بادشاہ عمر کو بلائیں تو عمر کہیں جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں. اور ایک دن رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے نا تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق، مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے. 1-2 گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا. تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی 2 گلیاں بعد میں گھوم لیں گے. حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے پہ. ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں، بوڑھی کچھ چہرے سے پریشان لگتی ہے. تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ ہمارا تو اپنا ابا پریشان رہتا ہے، ہم پوچھتے نہیں، ہم نہیں پوچھتے. ہماری اپنی اماں روتی رہتی ہے کہ چلو 2 گھڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس، لیکن وہ آتا ہے 2 درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ 6 اماں کو بھی دے آؤں، اس نے کون سا کھانے ہیں؟ تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے. پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی، یہ تو بوٹا میں نے پالا تھا، لیکن یہ کس بیوپاری کے ہاتھ چڑھ گیا. ہم تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو. تو پوچھا اماں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ. کہا نہیں اماں مہربانی کرو اندر تو آنے دو. بڑی منت کے بعد اماں مانی. عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے. حضرت عمر اندر گئے. اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے. چل اماں بتا دے، تیری مہربانی. تو اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں،
کوئی میرا سہارا نہیں. مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے. میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی. حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں. ایک کو میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا. اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے. پھر ریڑی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا. میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہاں تجھے جواب